مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن، ان کو کہا کہ مفتی صاحب یہ پہلے دور کی بات ہے جب ہمارا سارا ہندوستان تھا، پاکستان بننے سے پہلے کی بات. تو اس نے کہا مفتی صاحب میں ایک ہندو پنڈت ہوں، غیر مسلم ہوں، اور مجھے قرآن پاک کے 14 سپارے زبانی یاد ہیں. ہندو پنڈت کہتا ہے کہ مفتی صاحب میں ایک ہندو ہوں، مذہب میرا ہندو ہے، اور مجھے قرآن پاک کے 14 سپارے زبانی یاد ہیں. مفتی صاحب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو ہماری جو مذہبی کتاب ہے جس کو وید کہتے ہیں، ہندوؤں کی مذہبی کتاب جو ہے وید ہے، انہوں نے کہا ہماری وید کا کوئی ایک صفحہ بھی آپ کو زبانی یاد ہے؟ مفتی صاحب نے فرمایا کہ میں نہیں، مجھے تو یاد نہیں تمہاری وید کتاب پہ. سوال کیا تو انہوں نے کہا یہ میں تو تمہاری کتاب جو ہندوؤں کی وید کتاب ہے مجھے تو ایک صفحہ بھی یاد نہیں. کہتا میں ایک ہندو پنڈت، میں نے 14 سپارے قرآن پاک کی زبانی یاد کی ہوئی. تو مفتی صاحب نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے ہندوؤں کے اندر کروڑوں ہندو ہیں، کسی ایک کو تمہاری زبان کا کتاب زبانی یاد ہے؟ وید کا کوئی حافظ ہے تمہارا؟ پنڈت نے کہا یہ نہیں، ہمارا کوئی حافظ نہیں. اس نے کہا کمال کی بات یہ ہے، اصل سمجھنے والی بات ہے کہ ہمارا قرآن اتنی عظمت اور شان والا ہے کہ اپنے تو درکجا یہ غیروں کے سینے میں اتر جاتا ہے. سبحان اللہ، یہ ہمارے قرآن کی عظمت ہے. اور اتنا آسان اللہ نے اس کو عربی کو کر دیا ہے کہ بچہ قرآن یاد کیے ہوتا ہے. چھوٹا بچہ جس کی اپنی زبان کو کھلی نہیں سیکھتا وہ بھی قرآن اللہ یاد کر رہا ہوتا ہے، اس کو بھی رام چیزیں یاد رہتی ہے. ہمارے لاکھوں کی تعداد میں قرآن پاک کے حافظ ہیں. تمہارے پورے ہندو مذہب کے اندر تمہاری وید کتاب پہ ایک بھی کوئی حافظ نہیں ہے. اور اگر یہ تمہیں قرآن پاک کے 14 سپارے زبانی یاد ہے، تمہارا کمال نہیں ہے، یہ ہمارے قرآن کا کمال ہے کہ وہ غیروں کے سینے میں اتر جاتا ہے. سبحان اللہ، نعرے تکبیر. آپ قرآن پاک کو ضرور خود بھی پڑھا کریں اور بچوں کو قرآن پاک ضرور پڑھائیں. ایسے ایسے لوگ ہیں جو بچوں کو قرآن کی تربیت بھی دیتے، کاموں کو لگا دیتے ہیں. وہ بچہ ماں باپ کو رسالہ سلام نہیں کر سکتا مرنے کے بعد. وہ بچہ اپنے ماں باپ، سکے ماں باپ کے جنازے میں شامل تو ہوتا ہے لیکن وہ پیچھے دعائیں نہیں کر سکتا کہ اس کو لاؤ. یہ بدقسمتی ماں باپ کی ہے کہ اپنے بچوں کو یہ تربیت نہیں دے سکے. وہ پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھ کے سارا ثواب کر سکے، کوئی جنازے کی دعائیں یاد ہوں اور وہ جنازے کے اندر دعائیں کر سکے. ماں باپ کی بدقسمتی ہے جو بچوں کو یہ نہیں پڑھا. قرآن پڑھاؤ. اور اس سے بڑا اعزاز کیا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس عمر میں بھی ہو قرآن پڑھنا شروع کرو، شرماؤ نہ. جس عمر میں بھی وہ قرآن نہیں پڑھے ہوئے خیال آیا تو قرآن پڑھنا شروع کر دو، قرآن نازلیں پڑھنا شروع کر دو. اور روایت میں ہے کہ تم پڑھ رہے ہو ابھی قرآن تھوڑا سا تم نے پڑھا ہے، فرشتہ موت کا آ گیا ہے، روح قبض ہو گئی ہے، آپ کو دفنایا گیا ہے. جب قبر میں جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ ایک وہاں پیٹر ایک بندہ فکس کر دے گا، فرشتہ رکھ دے گا. کیا فرشتے تو جا، اس بندے نے دنیا میں قرآن شروع کیا تھا، مکمل نہیں کر سکا، قبر میں جاؤ اس کو پورا قرآن پاک پڑھا گیا. سبحان اللہ، کوئی چھوٹی بات ہے کہ آپ نے شروع کیا تھا قرآن اور وہ زندگی نے ساتھ نہیں دیا، قرآن مکمل نہیں ہوا، قبر میں گئے. حساب و کتاب کی تو بعد میں بات ہے. اللہ ایک اسپیشل فرشتہ بھیجے گا قبر میں کہ اس بندے نے قرآن شروع کیا تھا، مکمل نہیں کر سکا، جاؤ اس کو اس وقت تک پڑھاتے رہو جب تک پورا قرآن پڑھ نہیں لیتا ہے. تو جب بندہ قرآن قبر میں پڑھ رہا ہو، فرشتہ پڑھا رہا ہو، تو کیا قبر کا عذاب ہوگا اور کیا سوال جواب ہوگا؟ یہ بھی سوچو پڑا. اور آپ ہر وقت قرآن پڑھیں. ہمارے پاس یہاں آئے، جہاں بھی پڑھنا چاہیں پڑھے. قرآن کی تعلیم کر بچوں کو ضرور قرآن پڑھائیں. ٹھیک ہے آپ ABC پڑھائیں، جو پڑھانا چاہتے ہیں، انگلش سائنس وغیرہ جو پڑھانی پڑھاؤ، لیکن پہلے نمبر پہ قرآن پاک کی تعلیم. بچے کا بھی فائدہ، آگے نسلوں کا بھی فائدہ، آپ کا بھی فائدہ، ماں باپ کا بھی فائدہ. لہٰذا یہ سلسلہ جو ہے جاری کرو. میں